من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الذی خلق لہدایتنا نبیا امیا مکیا مدنیا رسولا شفیعا والذی نصبہ لہدایتنا علیا ولیا تقیا نقیا مہدیا ہادیا شمسا مضیا ثم اہدا عشرا کوکبا ذریا عابدا زاہدا شاکرا وبرضائہ رضیا الصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی هو خیر الرسل وسبیلہ الذی هو خیر السبل ونذیرہ الذی هو خیر العذر الذی قال فی شانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، میں نے آپ کے سامنے اس مقدس، اس دینی، اس نورانی، اس تہذیب یافتہ اور اس ایمانی محفل میں اپنی گفتگو کے لیے قرآن پاک کی 3 آیات مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، میں سب سے پہلے آج کی مناسبت سے آپ سب کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے صدقے، ان خوشیوں کے صدقے ہماری نیک دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آج کا جو یہ جشن ہے، یہ جشن 2 ہستیوں کے ساتھ منسوب ہے۔ آج کا جشن 2 ہستیوں کے ساتھ منسوب ہے اور یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ ان میں سے پہلی ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ بھی صادق ہے اور دوسری ہستی وہ ہے کہ وہ بھی صادق ہے۔ یعنی پہلی ہستی وہ ہے کہ جس نے نبیوں میں لقب صادق کو پایا اور دوسری ہستی وہ ہے کہ جس نے اماموں میں صادق کے لقب کو پایا۔ بلکہ جملہ بدل کے میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ پہلی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی صداقت کا لوہا مکہ کے مشرکین سے منوایا، جس نے اپنی صداقت کا لوہا مکہ کے کافروں سے منوایا۔ اور دوسری ہستی وہ صادق ہستی ہے کہ جس نے اپنی صداقت کا لوہا مدینے کے منافقوں سے منوایا۔ اور میں یہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے سچا کہیں کمال نہیں ہے، ہم نے تو سچا کہنا ہے نا مصطفیٰ کو، محمد کو ہم تو سچا کہیں گے نا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہم تو امتی ہیں مصطفیٰ کے، ہم نے تو مصطفیٰ کو سچا کہنا ہے نا۔ ہاں اپنے سچا کہیں، اس میں کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہے مکہ کے کافر ہوں، مکہ کے مشرک ہوں، اللہ کو نہ مانتے ہوں، اللہ کو نہ پہچانتے ہوں، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرتے ہوں، محمد مصطفیٰ کو نہ مانتے ہوں، محمد کو نبی نہ مانتے ہوں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ لیکن جب صداقت مصطفیٰ کی بات آئے تو وہ مکہ کے کافر یک زبان ہو کر کہہ دیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں، تیری صداقت پہ شک نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں، تیری صداقت پہ شک نہیں ہے۔ ایسا سچا نبی، اور روایات میں ہے
کہ نبی کے صحابہ، اچھے صحابہ، وہ نبی پہ بڑا یقین کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ البتہ یہ روایت میں نے خود نہیں پڑھی، سنی ہے روایت، لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں، ہے بڑے لطف کی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں سارے۔ رسول خدا بازار میں جا رہے تھے تو رسول خدا نے ایک گھوڑے کو دیکھا، ایک گھوڑا بیچنے والا گھوڑا بیچ رہا تھا، توجہ کیجیے گا سارے۔ تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کیوں یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں گھوڑا بیچنے آیا ہوں، اس لیے کھڑا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ رسول خدا نے کہا کہ میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچنے آیا ہوں، یہ اتنے کا گھوڑا ہے۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، سودا ہو گیا۔ نبی نے کہا کہ میرے گھر میں درہم یا دینار میرے گھر میں پڑے ہیں، میں گھر سے دینار لے آتا ہوں، تمہیں میں آ کے دے دوں گا، یہ گھوڑا تم سے لے لوں گا۔ اب تمہارا میرا سودا ہو گیا، یہ جو گھوڑا ہے نا یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے۔ وہ میرے گھر میں جو اتنے درہم پڑے ہیں نا، درہم یا دینار، وہ میرے نہیں، وہ تیرے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ درہم، یہ گھوڑا ہمارا سودا ہو گیا، یہ گھوڑا تیرا ہے، یہ گھوڑا میرا ہے، اور میرے گھر میں جو درہم و دینار ہیں وہ تیرے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ یہ بات کی مصطفیٰ نے، اور محمد گئے گھر سے درہم و دینار اٹھانے کے لیے۔ ابھی محمد مصطفیٰ گھر سے درہم دینار اٹھانے گئے، چند لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے گھوڑا دیکھا، ساتھ گھوڑے فروش کو دیکھا، کہا کیوں کھڑا ہے؟ کہا گھوڑا بیچنے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ گھوڑا تو بیچ گیا۔ اچھا بیچ دیا گھوڑا، کس کو بیچا؟ اب وہ مسلم نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہ پوچھنے والے مسلمان تھے، اس نے کہا گھوڑا میں نے تمہارے نبی کو بیچا ہے۔ انہوں نے کہا کیا نبی نے خریدا ہے؟ ہاں خریدا ہے۔ کیا نبی نے اس گھوڑے کو پسند کیا ہے؟ کیا ہے۔ دل میں بے شک نفاق تھا، لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ جس چیز پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ دیں وہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ مانتے تھے، یہ تسلیم کرتے تھے کہ جس چیز پہ مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا ہو، جس چیز کو مصطفیٰ نے چن لیا ہو، وہ چیز عام جیسی نہیں ہوگی۔ ہاں جس چیز پہ، جس دنیا کی چیز پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ دیں، مصطفیٰ چن لیں، جس چیز کو مصطفیٰ ہاتھ رکھ دیں وہ عام جیسی نہیں ہوگی، تو مصطفیٰ جن کو اپنے شانوں پہ اٹھا لے۔ اچھا گھوڑا بیچ دیا ہے؟ ہاں بیچ دیا ہے۔ اچھا بتا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا میں نے اتنے کا بیچا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم تمہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں، یہ ہمیں دے دو۔ اب وہ مسلمان تو تھا نہیں، اسے تجارت کے قوانین تو آتے نہیں تھے، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے غرض ہے، پیسوں سے غرض ہے، مجھے تم یہ اس سے زیادہ پیسے مجھے تم دے دو، یہ گھوڑا تم لے جاؤ۔ انہوں نے وہ جتنے نبی نے طے کیے تھے اس سے زیادہ پیسے دیے، گھوڑا لیا اور وہ چلے گئے۔ یہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، ابھی پیسے گن رہا تھا۔ محمد درہم و دینار لے کے آ گئے، یہ بھی گن رہا تھا۔ محمد نے پوچھا گھوڑا کہاں کیا؟ گھوڑا کہاں ہے جو بھی سودا ہوا تھا ہمارا؟ تو اس نے کہا کون سا گھوڑا، کون سا سودا، کون سا گھوڑا، کون سا سودا؟ ابھی مصطفیٰ میں اور اس غیر مسلم میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے مؤذن ولایت علی جناب بلال کا گزر ہوا۔ جناب بلال نے دیکھا، کہا میرے مولا، میرے آقا، میرے سردار، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری جان آپ پہ فدا ہو، آپ یہاں بازار میں کیسے؟ کہا بلال دیکھ کس کا میرا گھوڑے کا سودا ہوا، میں گھر سے دینار لینے گیا، اس نے گھوڑا کسی اور کو فروخت کر دیا، اب یہ کہتا ہے کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ بلال محمدی کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آ کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا محمد نے خریدا تھا۔
میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا محمد نے خریدا تھا۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے نام اس کا اسود ہے، اسود کہتا ہے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن تیری صداقت کے قصے سنے ہیں، جب تیرا میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام یہاں تھا نہیں۔ اس نے گواہی کیسے دے دی؟ محمد نے کہا ہاں بلال، جب اس کا میرا سودا ہو رہا تھا تو یہاں تھا نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اپنے دونوں ہاتھ قدم مصطفیٰ پہ لگا کے کہتا ہے میں نے اللہ دیکھا نہیں تھا، تو نے کہا ہے میں نے مان لیا، اب بھی تو کہہ رہا ہے سودا ہوا ہے۔ ایسا 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 یقین، ایسا تو نبی کے شمع رسالت کے پروانوں کو بڑا یقین تھا مصطفیٰ پہ، بہت یقین تھا مصطفیٰ پہ۔ میں ابھی دو جملے مجھے اجازت دیجیے امام جعفر صادق کے عرض کر کے، تاکہ وہ رہ نہ جائیں اور میرے بعد پڑھنے والا کوئی آ نہ جائے۔ میں امام صادق کا بھی چونکہ جشن ہے، جشن صادقین ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات پر صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، ذرا میر کر بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، بآواز بلندتر صلوات۔ اچھا، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک بہت بڑے بندے نے کہا تھا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے جعفر صادق کی شاگردی میں رہے ہیں تو لہلک نعمان تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال نہ ہوتے جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے تو میں بالکل ایسا ہی دعویٰ مجھے ایک اور جگہ پہ بھی نظر آیا۔ کسی نے کہا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی دادے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اور پوتے کے بارے میں بھی کہا گیا اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو دادا نے کہنے والا کون تھا؟ وقت کا خلیفہ تھا۔ وقت کا خلیفہ کہہ رہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ معلوم ہوا علی نے خلیفہ صاحب کو بچا لیا، علی نے اس کے خلافت کو بچا لیا۔ علی بچانے والا ہے، وہ بچنے والا ہے۔ توجہ کرنا صاحبان، علی بچانے والا ہے، وہ بچنے والا ہے۔ یعنی علی جسے بچائے وہ کم از کم خلیفہ ہوتا ہے، اور جو خلافت کو بچائے وہ خلافت کا محتاج نہیں، مختار خلافت ہوگا۔ مختار، محتاج خلافت۔ تو ایک کو دادا نے بچایا، ایک کو پوتا نے بچایا۔ دادے کے بارے میں کہا گیا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں آپ نے آدھا فرمایا، اگر یہ نہ ہوتے تو صرف آپ نہیں زمانہ ہلاک ہو جاتا۔ اگر یہ نہ ہوتے زمانہ ہلاک ہو جاتا، تو بچایا ہے تو پھر جملہ کہنے کا حق دیجئے نا۔ یعنی علی کے بارے میں بھی کہا گیا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام صادق کے بارے میں بھی کہا گیا اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ پھر جملہ کہنے کا حق دیجئے نا، یعنی وہ کائنات کا وجود یہ صدقہ ہے میرے علی کا، اور علم کا باقی رہنا یہ صدقہ ہے میرے امام جعفر صادق۔ علم کا باقی رہنا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ میرے سے کئی گنا اچھا پڑھنے والے موجود ہیں، اور ان سے میں دست ادب جوڑ کے اور بڑی جلدی سے اپنے موضوع کو تمام کروں۔ یعنی میں طب کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے تم چاہیے، میں نے تمہیں حاصل کرنا ہے۔ طب پتہ کیا بولے گی؟ جو میرا ماہر ہے نا اس کے پاس جاؤ۔ میں فزکس سے کہوں گا فزکس میں نے تمہیں حاصل کرنا ہے، فزکس مجھے کیا جواب دے گی؟ جو میرا ماہر ہے نا اس کے پاس جاؤ۔ میں کہوں گا کہ علم ریاضی میں نے تمہیں حاصل کرنا ہے، مجھے تم چاہیے،
تو وہ کہے گی کہ جو میرا ماہر ہے نا اس کے پاس جاؤ. یعنی ہم علوم کو کہیں گے کہ ہم تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. علوم ایک ہی بات کریں گے کہ ہمارے ماہرین کے پاس جاؤ. اور یہ ماہرین کہاں ملیں گے؟ یہ سارے ماہرین امام صادق کی چوکھٹ پہ ملیں گے. سارے ماہرین امام صادق کی چوکھٹ. میرے علی نے فرمایا، نبی نے فرمایا لحم کا لحم یا علی. صرف 5-7 منٹ آپ کی زحمت، میری زحمت تمام آپ کی بھی. اچھا، لحم کا لحم یا علی، دم کا دم یا علی، نفسوں کا نفس یا علی. یہ جشن رسول خدا ہے، جشن صادقین ہے. میں نے جشن علی نہیں پڑھنا، لیکن میں اپنے جملے سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں تک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی میرے نبی نے کہا لحم کا لحم یا علی، دم کا دم یا علی، نفس کا نفس یا علی، شاجی روح کا روح یا علی، انت منی و انا منکا. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے. انت منی و انا منکا. علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. اور بدلے میں علی ابن ابی طالب نے صرف ایک جملہ کہا، انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد. میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں. یعنی نبی کہہ رہے ہیں علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں. اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں. پہلے جعفری سے لے کے آخری حلالی موالی تک ہر بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے مسلم شاہ بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہے. یعنی توجہ، یعنی علی نبی کا ہم نفس ہو کے، ہم خون ہو کے، ہم ذات ہو کے، ہم نور ہو کے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہلواتا ہے. لوگ ذات کے کمی ہو کے برابری اس نبی کی کرتے ہیں. برابری کون ہے میرا مصطفیٰ جو الف سے انا ارسلنا کا ہے، بے سے بالحق کی بشیرم و نذیرہ ہے، تے سے تل کا رسل فضلنا بعض والعباز ہے، سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، جیم سے جہاد فی سبیل ہے، ہا سے حولہ خاتم النبیین ہے، خا سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرہ ہے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، را سے راسخون فی العلم ہے. اگر میری محنت لگے تو ذرا میرے ساتھ بولیے گا آپ. را سے راسخون فی العلم ہے، زا سے زینت الدارین ہے، سین سے سراجا و منیرہ ہے، شین سے شاہدم مبشرم و نذیرہ ہے، سواد سے صادق الوعد ہے، زواد سے ضامن روز جزا ہے، تا سے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ہے، زوا سے ظہیرہ للمومنین ہے، عین سے عابد اول ہے. توجہ ہے نا، عین سے عابد اول ہے، غین سے غیبت السماوات والارض ہے، لام سے لولاک المخلوق افلاک ہے، میم سے، اور یہ سارے محمد مصطفیٰ کی فضیلتیں ہیں. بس بڑی جلدی سے آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. یعنی میرا محمد وہ محمد ہے کہ جس کا چہرہ و شمس و ضحاہا ہے، جس کا نائب والقمر اذا تلاہا ہے، جس کا گھر سے نکلنا والنہاری اذا تجلا ہے، جس کا بستر پہ سو جانا واللیل اذا یغشا ہے، جس کی پیشانی والسماء وما بنا ہے، جس کے پاؤں کا تلوہ والارض وما تہاہا ہے، جس کا نفس والنفس وما سوا ہے، کہ جس کی تبلیغ فالہمہا فجورہا و تقوا ہے، کہ جس کے پیچھے پیچھے چلنا قد افلح من زکا ہے، کہ جس کی مخالفت کر خوابہ من دسا ہے، کہ جس کے ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما ہے، کہ جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، کہ جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، کہ جس کی آنکھیں ما زاغ البصر ہے، کہ جس کا دل نزلہ علی قلبی کا روح امین ہے، کہ یہ پورا وجود محمد وہ ہے کہ جس کی پورے وجود پہ آیتوں کا پہرا ہے، پورے وجود محمد پہ آیتوں کا پہرا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا یہ وجود محمد ہے، یہ ساری آیتیں صورت محمد ہیں. اور محمد دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک صورت محمد، ایک سیرت محمد. محمد نے صورت بھی چھوڑی، محمد نے سیرت بھی چھوڑی. یہ ہاتھ صورت محمد ہیں،
ہاتھوں سے کسی کو بلند کرنا سیرت محمد ہے۔ واللیل کی زلفیں صورت محمد ہے، کسی کو شانے پہ بٹھا کے زلفیں حوالے کرنا یہ سیرت محمد ہے۔ رکھو علماء اہل اسلام کے سر پہ قرآن اور پوچھو جو صورت محمد کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ جب صورت محمد کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے تو سیرت محمد کا انکار کرنے والا مسلمان کا